السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک سلام اور محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور حقیقی معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو تو باہم محبت کرنے لگو گے؟ تو تم اپنے مابین سلام کو عام کرو، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ معزز ناظرین، حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت انس ناگزیر ہے، اور اس الف و محبت کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ مسلمان میل ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہیں۔ صرف کہیں ہی نہیں بلکہ اتنی کثرت سے کہیں کہ لفظ سلام کا منشا پورا ہو جائے۔ اگر ہم لفظ سلام یا السلام علیکم پر غور کریں تو ہمیں منشا نبوی کا مکمل اور صحیح ادراک ہو سکے گا، اور واضح ہو جائے گا کہ کس مصلحت کی بنیاد پر یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ جیسے محدود جملوں کے مقابلے میں وزنی اور پروقار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ السلام اللہ رب العزت کے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، جس کی معنی ہے سراپا امن و سلامتی والا۔ اس اعتبار سے السلام علیکم کا مفہوم یہ بنے گا کہ امن و سلامتی عطا کرنے والی بابرکت ذات تمہارے اوپر ہے، تمہارے وقت اس کی نگرانی میں ہو، تمہارا کوئی بھی عمل کسی لمحے اس سے اوجھل نہیں۔ اس لیے اپنی حیات مستعار کے رنگ ڈھنگ وہ رکھو جو اس کو پسند ہو، بندے بن کر رہو، اور غیر پسندیدہ اعمال سے اجتناب کرو۔ یہ یاد دہانی بھی ہے اور تنبیہ بھی، مگر صرف اسی کے لیے جو سمجھے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سلام کے صرف لغوی مفہوم کو سامنے رکھا جائے، اس صورت میں دعا بھی ہے اور پیغام امن بھی، یعنی تم پر سلامتی ہو، یہ میری دعا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی نفرت، کینہ، بغض اور حسد نہیں ہے۔ میری گفتار اور کردار سے تمہیں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آرزو مند بھی۔ انتہائی بے بسی کی بات ہوگی اگر کوئی آدمی کسی کو دعا تک نہ دے سکے، اور پرلے درجے کا بخل ہے کہ کوئی کسی کو سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر امن و سلامتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو افشائے السلام یعنی سلام کو عام کرنے کی کیا کیا صورتیں ترتیب دی ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی جب اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، اگر چلتے چلتے ان کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا بڑا پتھر حائل ہو جائے تو دوبارہ سلام کرے۔ نیز فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ سوار پیدل کو، پیدل بیٹھنے والے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اسی طرح فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے جب اپنے گھر والوں کے ہاں جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا موجب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، بچوں اور خواتین کو بھی سلام کرتے، لہٰذا یہ مقام و مرتبے کا مسئلہ نہیں بلکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور ہر ایک سے توقع رکھی گئی ہے کہ وہ اسے طریقہ عبادت سمجھ کر ادا کریں گے۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ہدایت ہے کہ اپنے آپ کو بھی سلام کریں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو اور وہاں کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ عمل اور دعا ہے۔
نماز کے دوران تشہد میں بھی السلام علینا کہہ کر اپنے آپ کو سلام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر سلامتی بھیجتے اور دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرتا ہو۔ سلام کرنے میں عبادت کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ فرمایا، ایک صاحب ایمان دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے، اس سے سلام کرتا ہے اور اس سے مصافحہ بھی کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 10 نیکیاں مل گئیں۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 20 نیکیاں مل گئیں۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام رحمت فرمایا۔ وہ آدمی بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حصے میں 30 نیکیاں آئیں، یعنی سلام میں مسنون الفاظ کے اضافے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ سلام کا جواب دینا سلام کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم السلام علیکم کی تاریخ کو تلاش کرنے نکلیں تو ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو بارگاہ خدا سے یہ تحفہ ملا اور فرمایا گیا، یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے طریقہ ملاقات ہے۔ اور حضرت آدم ہی نے سب سے پہلے فرشتوں کو السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ گویا یوں یہ جنتی تحفہ بھی ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساعت سے امت مرحومہ کو نصیب ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ امن و سلامتی، سکھ، چین اور اطمینان کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، وطن عزیز آئے روز قتل و غارت اور دہشت و بربریت کے نشانے پر ہے۔ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسی سنت کی احیاء کے لیے اپنی چھوٹی سی کوشش کر لیں۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہماری زمین کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے اور اس کے باشندوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔